نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 285 سے سورہ بقرہ کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں، اور اس کے بارے میں سب کو پتہ بھی ہے اور الحمدللہ سب ان کو پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے اس کے میننگز ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی، اور ان کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی، کہ حدیث پاک میں ان دو آیتوں کی بہت فضیلت آئی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا تھا، ایسے بھی حدیثوں میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں جنت کے خزانے میں سے دی گئی ہیں، یعنی جنت کے خزانے میں سے یہ نازل ہوئی ہیں، یہ آخری کی دو آیتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو آیتیں اپنے اس خاص خزانے سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ یہ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ دو آیتیں رات میں پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ دو آیتیں 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب تک نہیں آتا۔ تو ویسے یہ بھی روایت آتی ہے کہ ریگولر رات کو پڑھ کر اس کو سونا چاہیے دو آیتوں کو، کہ پوری رات بھر وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو صرف آج کے دن کھولا گیا، یعنی وہ دروازہ جو صرف آج کے دن کھولا گیا، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی کو وہ دو چیزیں نہیں دی گئیں، ایک سورہ الفاتحہ یعنی الحمد شریف اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا، یعنی صحیح مسلم کی روایت، یعنی بہت زیادہ فضیلت والی یہ آیت ہے۔ پھر اسی طرح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی آخری آیت رات میں پڑھ لی جس نے، وہ اس سے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی جو بھی آفتیں اتری ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، ان میں سورہ البقرہ کی یہ آخری آیت عرش تلے خزانے سے دی گئی ہے، جو نہ تو میرے سے پہلے کسی کو دی گئی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو دی جائیں گی، کیونکہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں آخری نبی ہیں، اب تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ آپ کے بعد کسی کو نہیں دی جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دو آیتیں کسی کو بھی نہیں دی۔ آمن الرسول، آمنا ایمان لایا، آمنا یؤمنو کیا ہے یہ فعل ماضی، ایمان لایا، الرسول رسول یعنی ایمان لائے رسول، بما اس پر جو، بی مطلب پر اور ما مطلب جو، اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، انزلا ینزلو سے بنا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی ہے یہ، اور فعل ماضی میں نے آپ کو بتایا تھا فعل ماضی کے اگر شروع میں آپ کو پیش نظر آ جائے تو اس میں آپ شک نہ کریں، وہ مجہول ہی ہوگا، تو یہ کیا ہے ماضی مجہول، کہ اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، من مطلب سے ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، مؤمنون کیا ہے یہاں پر تمام مومن، سارے ایمان لانے والے بھی، مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، ان پر تمام رسول ایمان لائے اور تمام مومن بھی یعنی سارے مومن بھی ایمان لائے۔ کلن ہر ایک، کل مطلب سب، تمام، ہر ایک، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، آمنا فعل ماضی،
ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، والملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر، و مطلب اور، ملائکتی ہی لگ گیا نا یہاں پر، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی ہی اور اس کی کتابوں پر، کتب کتاب، کتاب کی جمع ہے کتب، اور اس کی کتابوں پر، و رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، لا مطلب نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، ہم ڈفرینس نہیں کرتے، فرقا یفرقو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، فعل نہیں، بینا درمیان، احدن کسی کے بھی، من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، یعنی رسول ہے یہاں پر، رسول کیا ہے؟ رسول جمع ہے، یعنی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی سب نے کہا، سمینا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، سمینا ہم نے سن لیا، کیا ہے یہ؟ سمیعا یسمعو سے بنا ہے، فعل ماضی، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، اطاع یطیعو سے ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا ہم مغفرت چاہتے ہیں تیری، غفرانہ کا غفران کہتے ہیں بخشش چاہنے کو، مغفرت چاہنے کو، ہم بخشش چاہتے ہیں تیری یعنی آپ کی، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور تیری ہی طرف، مسیر لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے ان آیتوں میں؟ خاص طور سے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل کی، قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، ہے نا، اور روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری ہیں، اور قرآن مجید، تورات، انجیل اور زبور کے 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر اور شعیب علیہ السلام اور باقی پیغمبروں پر بھی جو کتابیں نازل کی، تو یعنی سب پر، تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور سارے رسول ایمان لاتے ہیں کہ جتنے بھی، یعنی دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو تھوڑی جھٹلاتے تھے، یا جتنے بھی نبی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آگے آنے والی قرآن کو وہ جھٹلاتے تھوڑی تھے۔ تو سب جو ہیں، جو بھی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب پر سب ایمان لاتے ہیں، اور تمام مومن بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے کہ کلن آمنا سب ایمان لائے اللہ پر، تو سب سے پہلے ایمان لانا کس پر ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اور پورا پکا ایمان۔ دیکھیں ایمان کے بارے میں بھی ایک سوال کیا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان سے کیا مراد ہے، مطلب ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، وحدانیت مطلب اس کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برابر ہونے پر، برحق ہونے پر یعنی سچ ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ صحیح بخاری کہ یہ صحیح ایمان ہے۔ پھر سبھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے فرشتوں پر بھی۔ پھر اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اور اس کے نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ اور پھر اللہ کے علاوہ پھر والملائکتی ہی اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور انہیں اپنی احکامات کے مکمل اطاعت اور ان کو پورا کرنے کی پوری طاقت عطا کی، مطلب جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا وہ کام وہ کرتے ہیں، اس پر مکمل اس کو پورا وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر۔ دیکھیں جب تک فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں جتنی بھی باتیں ہوئی وہ کس کے ذریعے ہوئی تھی؟ وہ فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس لیے اگر فرشتوں پر کو اسکپ کر دیا بیچ میں سے تو پھر ہمارا ایمان پورا کا پورا ہی خراب ہو جائے گا۔ پھر تو اس لیے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر۔ فرشتے جو ہیں وہ غیب کی چیزیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس لیے ہم نے اس کو مانا، وہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔
اور اس کی کتابوں پر، یعنی ساری کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی سب پر ایمان لانا، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی پورا پکا یقین رکھنا کہ وہ بندے ہیں اور ان کی ذات کے ساتھ ان کے عہدے کو نہ تو گھٹانا نہ بڑھانا. جیسے نعوذ باللہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نہیں، اس بات پر یقین کرنا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. جتنے بھی رسول آئے وہ سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، میسنجر، اللہ کی باتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے، ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں. اس بات پر ایمان لانا اور ان کے عہدے کو گھٹا اور بڑھا نہیں دینا. یہ نہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ بھی نہیں کرنا ہمیں. اور پھر یہ بھی کہا آگے کہ لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے کسی کے بھی درمیان اس کے رسولوں میں سے. جتنے بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے ان میں سے فرق نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑے ہیں اور زیادہ اچھے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ بڑے ہیں زیادہ اچھے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام. کسی ایک کا بھی عہدہ درجہ اپنے نظروں میں نہ تو بڑھانا نہ گھٹانا، سب پر برابر ایمان لانا، کسی کے بیچ میں کوئی بھی فرق نہیں کرنا. یہ رسولوں پر ایمان لانا ہے. اور اس بات پر کہ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے، اس بات پر ایمان لانا. پھر یہ کہنا وقالو، اور ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. جب میں آخری کی دعائیں پڑھتی ہوں تو اس میں سے یہ والی دعا پڑھتی ہوں، یعنی جب ہم یہ والی آیتیں پڑھیں تو اس میں بھی کیا ہے، یعنی ہم نے سن لیا، یعنی اے میرے رب میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت بھی کی اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہمیں پلٹ کر صرف اور صرف تیری ہی طرف جانا ہے. اور اس میں دیکھیے تقدیر پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس آیت میں تقدیر کا ذکر نہیں ہے لیکن اور جگہ پر آتا ہے تقدیر کا. سمینا و اطانا میں ان کے فیصلوں سے کو خوشی سے قبول کرنا ہے، یعنی سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں، تقدیر، اس پر ڈائریکٹلی تقدیر کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس میں کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے اس پر خوشی سے ان فیصلوں کو قبول کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کسی مشکل پر شکوہ نہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. پھر بخشش کی طلب کرنا کہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب کرنا. آپ جو ہے نماز جیسے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نمازوں میں بھی بخشش کی طلب کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ بہت سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرنی ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا. کون؟ دیکھیں کلفا یکلفو سے بنا ہے، یہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن، کسی نفس کو. بہت ہی پیاری آیت ہے یہ والی جو ہے کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، الا مگر وسعہا، اس کے وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے اکارڈنگ. وسعہ کسے کہتے ہیں؟ طاقت کو. اور ہاں اس کی. اس بات پر اگر کسی کو یقین ہو جائے نا تو اس کا ایمان ڈگمگا نہیں سکتا، اس کا ایمان پھر ہل نہیں سکتا. کیسے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے فوراً سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس تکلیف کو برداشت کر سکوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے. اگر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ملے گی تو پھر وہ اس کے لیے ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور لاہا اسی کے لیے ہے جو کسبت اس نے کمایا. کسبہ یکسبو سے بنا ہے، کسبت اس نے کمایا. ما وا علیہا، اور اسی پر ہے ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی. اکتسبت آتا ہے برائی کمانے کے لیے آیا اور اوپر کسبت آیا نیکی کمانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، دونوں میں ایک ہی میننگ آتے ہیں کہ کمانا. تو ماں کسبت جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اسی پر ہے جو اکتسبت اس نے کمائی، برائی کمائی. ربنا
اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہیں پکڑنا ہمیں، آخذا یؤاخذو سے بنا ہے نا یہ، تو آخذنا، نہیں ہمیں پکڑنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے. آخذا یؤاخذو، آخذ اخذا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نہیں ہمیں پکڑنا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں. نسینا کہتے ہیں بھول جانے کو، فورگیٹ کو. نسیہ سے بنا ہے، فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ نسیہ، اور فعل مضارع ینسا، اور فعل امر انسا. اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہماری خطائیں، اخطانا خطائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہیں، تحمل تو ڈال، حملہ یحملو سے بنا ہے یہ، اور تحمل تو ڈال، اور نہیں تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، اسرن کہتے ہیں بوجھ کو، بہت مطلب کون سا بوجھ؟ یعنی عہد، ذمہ داری، جو بوجھ جو مشکل ہو ان کے لیے آیا ہے بوجھ. تو نہیں تو ڈالنا ہم پر بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ تو نے ڈالا اسے، حملتا، حملہ یحملو سے بنا ہے، حملتا تو نے ڈالا ہو اسے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے. قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور نہ ہمارے، ہمارے سے پہلے یعنی ہم سے پہلے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہیں، تو ہم ملنا اٹھوانا ہم سے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ تو ہم ملنا، بوجھ اٹھوانے کے لیے آتا ہے یہ بنا ہے ہم ملا سے. ہم ملا اس نے اٹھوایا، یو ہم ملو وہ اٹھواتا ہے یا اٹھوائے گا، ہم مل تو اٹھوا. جیسے حاملہ بھی، پریگننٹ لیڈی کو حاملہ بولتے ہیں نا، کیونکہ وہ کچھ اٹھاتی ہے، اسی سے آیا ہے، اسی لیٹر سے آیا ہے یہ حاملہ. تو ولا تو ہم ملنا، اور نہیں تو اٹھوانا ہم سے، ما لا جو نہیں ہے، طاقتنا طاقت، طاقت لنا ہمارے لیے، بھی اس کی، وعفو اور درگزر کر. وعفو کہتے ہیں اگنور کرنے کو، درگزر کرنے کو، عفا یعفو سے بنا ہے، اور درگزر کر، اگنور کر، انا ہم سے، ان پلس نا ہم سے، وغفر لنا اور بخش دے، غفرا یغفرو سے بنا ہے، بخش دے، لنا ہمارے لیے، فعل امر ہے یہ، اغفر اور بخش دے ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، وا مطلب اور، ارحم تو رحم کر، اور نا ہم پر، فعل امر، اور تو رحم کر ہم پر، انتا تو، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا تو مدد کر ہماری، پا مطلب تو، انصر تو مدد کر، نہ ہماری، یہ بھی فعل امر ہے، نصرہ ینصرو سے، علی القوم الکافرین اس قوم پر جو کافر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جتنی میری طاقت ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر صرف اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے، اس سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. پھر جو بھی نیکی اس نے کی، یعنی ماں کسبت، جو نیکی اس نے کی اسی پر ہے، اور جو اس نے برائی کمائی وہ بھی اسی پر ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں سارے کام بتا دیے، میں نے تمہیں سب بتا دیا، اب تم جو بھی کما رہے ہو، جو بھی نیکی تم کر رہے ہو وہ سب تمہارے اوپر ہے. اس کا وبال، یعنی اگر برائی کما رہے ہو تو اس کا وبال بھی تم کو خود بھگتنا پڑے گا، اگر نیکیاں کر رہے ہو تو اس کی جزا بھی، یعنی پورا بدلہ تم کو اس کا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی ملے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کی جزا بھی ملے گی. پھر یہاں پر ہماری دعا کی، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی نیک بندوں کو یہ دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تم کیا مانگو، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے تو اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. شیطان ہر وقت، شیطان کی فوجیں اس کے پاس رہتی ہیں، اس سے گناہ کرواتی ہیں. تو تب کیا پڑھنا ہے، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہیں پکڑنا ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، یا ہم سے خطا ہو جائے. نسیان، ٹھیک ہے، یا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. اب نسیان کس کو کہتے ہیں، بھول کر کام کر بیٹھنے کو، اور خطا کس کو کہتے ہیں کہ ارادہ اچھا تھا، نہ سمجھی میں کوئی غلط کام ہو گیا، اس کو خطا کہتے ہیں.
اور گناہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرنے کو، اور خطا کہتے ہیں کہ ارادہ اچھا تھا، برا نہیں تھا، لیکن اس سے غلط کام ہو گیا تو وہ ہو گئی خطا۔ تو کیا کہا گیا کہ نہیں ہمیں پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ پھر اے ہمارے رب ولا تحمل، اور نہیں تو ڈال ہم پر بوجھ، الاسرن بوجھ، کما جیسے کہ حملتہ تو نے ڈالا اسے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے جو ہیں بہت ساری امتیں ایسی تھیں جن پر بوجھ ڈالے گئے۔ کیسے بوجھ ڈالے گئے؟ یعنی ایک دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈالی گئی تھی، جیسے کچھ پابندیاں ہمارے اوپر بھی ہوتی ہیں نا، مان لیجئے ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں بے پردہ باہر نہیں نکلنا، یہ ہمارے اوپر پابندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے، ہمیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، اس طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان زبردستی اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی شریعتیں تھیں، تو جتنے بھی احکام تھے وہ مشکل نہیں تھے، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کرا، زبردستی اپنے اوپر احکام تھوپے۔ جیسے مان لیجئے بدعتیں ہوتی ہیں نا، اگر میں بدعت کر لوں، یعنی شب قدر والے دن شب برات بنانا نہیں آیا، لیکن میں نئے نئے کپڑے بنا رہی ہوں، میں اس کو پہن رہی ہوں، غریبوں کے لیے بوجھ ڈال رہی ہوں، اپنے اوپر میں نے ایک نئی چیز دن میں ایجاد کر دی اور بوجھ ڈال دیا، ایکسٹرا بوجھ امت پر ڈال دیا، تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہود کی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، جب انہوں نے اپنے اوپر بدعتیں، اپنے دین میں بدعتیں کرنا شروع کری، اب زبردستی اپنے اوپر بوجھ ڈالنے شروع کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سختی کری ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اوپر بوجھ ڈالے، ان کو سخت احکام پھر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا، جس نے بچڑے کی پوجا کی ہوگی تو اس کے لیے توبہ کا کیا طریقہ بتایا کہ آپس میں قتل کرو، یعنی جس نے شرک کیا اس کا قتل کرو، یہ سخت شریعت تھی پھر اس پر۔ پھر یہودیوں کی شریعت میں صرف قصاص تھا، قصاص کیا ہوتا ہے؟ برابر کا بدلہ، دیت یا معافی نہیں تھی۔ یہاں پر تو دیت بھی ہو سکتا ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خون با بھی ادا کر سکتے ہیں، معافی بھی، لیکن ان میں صرف قصاص تھا، جس نے خون کیا ہے اس کو خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل، اس کے علاوہ اور کوئی معافی نہیں۔ پھر تیسرا یہ بھی ان کے اوپر احکام اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے کہ ان پر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ واجب تھا، یعنی اپنے سال بھر کی کمائی میں سے چوتھا حصہ نکالنا ہے، اور ہم پر صرف کتنا حصہ ہے؟ 40واں حصہ۔ یہ بھی پابندی ان پر کر دی گئی۔ پھر ان کو یہ حکم تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پہ پیشاب یا یورین لگ جائے، نجاست لگ جائے، تو وہ دھونے سے پاک صاف نہیں ہوگی، اسے پھر کپڑے کو پھینکنا ہوگا یا اتنا حصہ کاٹنا ہوگا اس میں سے، یہ تھا۔ پھر اسی طرح غنیمت کا مال ان میں حرام تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملتا تھا، آپ تقسیم کر دیتے تھے، ان پر وہ مال بالکل حرام تھا، وہ ایک پہاڑ پر کہیں رکھ دیتے تھے، وہاں آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو پورا جلا دیتی تھی، اس طرح ان پر جو ہے وہ مال حرام تھا۔ تو یہاں یہ دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے بوجھ مت ڈالنا جیسے بوجھ ان پر ڈالے گئے، ان کو اتنے سخت احکام دیے گئے، ہمیں بھی مت دینا اللہ تعالیٰ۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز مت اٹھوانا جس کا ہم میں بوجھ، جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، یعنی جس میں ہماری اندر طاقت نہیں ہے، وہ چیز ہم سے مت اٹھوانا، اور ہمیں ہمارے درگزر کرنا ہم سے، یعنی اگنور کرنا، اگر کچھ غلطی ہو جائے اگنور کرنا اور بخش دینا، اور ہم پر رحم کرنا۔ کیوں رحم کرنا؟ کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے، اور ہماری مدد کرنا کافر قوم پر، یعنی ہر وقت یہ قوم ہمیں ستاتی ہے، ہر وقت یہ قوم ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے، پریشانیوں میں ڈالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ہمیں بچانا اگر وہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔